400 آدمی ہیں، چند آدمیوں سے زیادہ کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا حضور نے فرمایا ہے، میں نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، وہ سیڑھی پہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی اندر بیٹھ گیا، وہ ٹوکریوں میں دیتا رہا کھجوریں، اور باہر بنی مزینہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کو ہم دیتے گئے، اور 400 آدمیوں کا ذات راہ مکمل ہو گیا۔ وہ کھجوریں جیسی تھیں ویسی رہیں۔ میں نے آگے حضور کو اطلاع کر دی کہ جی سب کو ہم نے ذات راہ دے دیا ہے، اور قبیلہ مزینہ کے لوگ چلے گئے ہیں۔ رملہ بنت حارث کے مکان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کانت دارن واسعتن، بہت بڑی حویلی تھی۔ دار گھر کو نہیں کہتے تھے، حویلی کو کہتے تھے جس میں کئی گھر ہوں۔ فیہا نخل، اس میں کھجور کے درخت بھی تھے، اور وہاں وفود عرب ٹھہرائے جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی وقت آ جاتے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں بھی ٹھہرائے جاتے تھے، رملہ بنت حارث کے گھر میں بھی جو انہی کاموں کے لیے تھا وہاں بھی ٹھہرائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا مکان بھی خالی ہو جاتا تھا، وہاں ٹھہرائے جاتے تھے۔ پھر بھی ضرورت پڑتی تھی تو مسجد نبوی کے صحن میں اور اس سے باہر ان کے لیے خیمے لگوا دیے جاتے تھے، وہ وہاں ٹھہرائے جاتے تھے۔ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایک بڑا اہم میدان بین الاقوامی قانون ہے۔ بین الاقوامی قانون کا ماخذ تو سیرت ہی ہے۔ سیرت اور بین الاقوامی قانون کا تو اتنا گہرا ربط ہے جس کی طرف کئی بار اشارے کیے جا چکے ہیں۔ سارا اسلام کا بین الاقوامی قانون نکلا ہی سیرت سے ہے۔ لیکن ایک بات جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مغربی مصنفین تو شاید جان بوجھ کے اوجھل کرتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتی ہے، وہ آج کل کا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے۔ پچھلے 30-40 سال میں انٹرنیشنل لا میں ایک نئی شاخ پیدا ہوئی ہے، یا ایک نئی جہت یا ڈائمنشن سامنے آئی ہے، جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا تو الگ ہے جو ریاستوں کے درمیان تعلقات سے بحث کرتا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی IHL کا مقصد یہ ہے کہ جنگ سے متاثر ہونے والے زخمی، شہری، بے گھر ہونے والے، پناہ گزین، قیدی، ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کو جنگ کے اثرات بد سے محفوظ رکھا جائے۔ اس پر ایک قانون نیا سامنے آیا ہے، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت سے معاہدات کے نتیجے میں وہ قانون مرتب ہوا ہے۔ اس پر اب تجویز ہو رہی ہے کہ کچھ عدالتیں بھی قائم کی جائیں، چنانچہ بعض عدالتیں بھی کچھ قائم ہوئی ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بنی ہے، بعض اور عدالتوں کا اور جوڈیشل فورمز کا مسئلہ زیر غور ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ بین الاقوامی قانون کی ہدایات کے طور پر ایسی ہدایات جس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے بنیادی احکام دیے گئے ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کرام کی سربراہی میں دستہ بھیجا یا خود کمان فرما کے تشریف لے گئے تو 3-4 چیزوں کی ان کو ہدایت کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے 4 بڑے معاہدات ہیں، کنونشن نمبر 1، 2، 3، 4، ان میں یہی چیزیں وہ انہی کا خلاصہ ہے۔ وہ معاہدات انہی چیزوں کی تشریح آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ الا لا یجھزن علی جریح، جب کوئی فوجی دشمن کا میدان جنگ میں زخمی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، زخمی ہو گیا ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے، پھر قتل نہ کیا جائے۔ ولا یتبعن مدبر، کوئی اگر فرار ہو کے بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا کر کے اس کو نہ پکڑا جائے نہ مارا جائے۔ ولا یقتلن اسیر، کوئی جنگی قیدی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ومن اغلق علیہ بابہ فہو آمن، اگر کوئی اپنا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو بھی مامون سمجھا جائے اور اس کو امان دے دی جائے۔ اسی طرح سے ایک اور دستاویز ہے جو کئی لوگوں نے نقل کی ہے، امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں نقل کی ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ بھیجتے تھے یا کسی امیر کو سربراہ کو مقرر کرتے تھے کسی دستے کا، تو اس کو جن چیزوں کی ہدایت فرماتے تھے وہ یہ ہوتی تھی۔ اس میں خاص طور پہ یہ 4 جملے ہوتے تھے: لا تغلو، دھوکہ مت دینا، کسی مال میں ہیرا پھیری مت کرنا، ولا تغدروا، کسی سے غدر اور خیانت وعدہ شکنی مت کرنا، ولا تمثلوا، کسی مردہ کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا، میوٹیلیٹ مت کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، ولا امرأۃ، کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی پادری یا مذہبی شخصیت کو قتل مت کرنا۔ یہ ساری ہدایات اس میں لکھی ہوتی تھی۔ ریاست مدینہ میں وزراء بھی ہوتے تھے،
وزراء کی وہ کیفیت تو نہیں تھی جو آج ہوتی ہے کہ الگ الگ انڈیپینڈنٹ وزارت ہو، اس میں اسٹاف ہو، لیکن مختلف معاملات میں مشورہ لینے کے لیے اور ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بعض صحابہ کرام متعین تھے. اور تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی تھی. امام حاکم جن کی مشہور کتاب ہے مستدرک، اس میں انہوں نے روایت کیا ہے سعید بن المسیب سے کہ کانا ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، کہ حضرت بکر صدیق کا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی تھا جو وزیر کا ہوتا ہے. فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، ہر معاملے میں وہ آپ سے مشورہ کرتے تھے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا، اور کسی اور کو کبھی بھی ان سے آگے نہیں رکھتے تھے اور ان پر ترجیح نہیں دیا کرتے تھے. ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم کو اچھے وزیر عنایت فرماتا ہے، برے حاکم کو برے وزیر عنایت فرماتا ہے. جب کوئی حاکم اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اس کے وزارت میں شامل کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو برے لوگوں کو اس کی وزارت میں شامل کر دیتا ہے. شعبہ وزارت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت دفاع بھی تھی، شعبہ عسکریات تھی. شعبہ عسکریات کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جب حضور کو ضرورت پڑتی تھی تو اچانک ایک ہجوم جمع ہو جاتا تھا اور بغیر کسی ترتیب کے چلا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے حضور نے مردم شماری کروائی تھی. مدینہ تشریف لانے کے بعد پہلا کام جو چند کیے کام ان میں سے ایک یہ تھا کہ مردم شماری کرائی اور تمام بالغ مسلمان مردوں اور خواتین کے نام لکھے گئے. پھر جب کوئی غزوہ بھیجا جاتا تھا یا دستہ بھیجا جاتا تھا تو باقاعدہ شرکاء کے نام لکھے جاتے تھے اور فہرست بنتی تھی، اس کا ریکارڈ رہتا تھا. ایک ریکارڈ مرکز میں رہتا تھا، ظاہر ہے کوئی ریکارڈ آفس ہوگا تو وہاں رہتا ہوگا، ان صحابہ کرام کی تحویل میں رہتا ہوگا جو اس صیغے کے نگراں تھے، اور ایک اس کی نقل اس کمانڈر کے پاس ہوتی تھی جو دستے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے تو 30,000 صحابہ کرام ساتھ تھے. فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو 10,000 صحابہ کرام ساتھ تھے. حنین اور طائف میں تشریف لے گئے تو 12,000 ساتھ تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 12,000 10,000 30,000 کا ہجوم بغیر کسی ترتیب کے ساتھ ہو. اس کی ترتیب ہوتی تھی، ہر دستے کا کمانڈر الگ ہوتا تھا، ہر دستے کا پرچم الگ ہوتا تھا، ہر دستے کا ایک پاس ورڈ الگ ہوا کرتا تھا. اس کی فہرست مرتب ہوتی تھی جو کمانڈر کے پاس بھی ہوتی تھی، مرکز میں بھی ہوتی تھی، اور کئی اور مقامات پر ان نقلوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا. حدیث کی سیرت کی کتابوں میں کئی مثالیں اس بات کی موجود ہیں کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا. ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے حج کروا کے لاؤ، اور میں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا غزوے سے چلے جاؤ، بیوی کو حج کرواؤ. ان کا شاید جی نہیں چاہا، وہ کوئی اور چادر وادر اوڑھ کے اور طرف سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے غزوے میں لے جاؤ، میرا نام حج میں لے جاؤ، میرا نام غزوے میں لکھا جا چکا ہے. آپ نے فرمایا بیوی کو حج کے لیے لے جاؤ. تیسری مرتبہ جب آئے تو حضور نے ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ سے کہا کہ پہلے بیوی کو حج کرواؤ، بعد میں غزوہ کرنا. تو اس سے پتہ چلا اس طرح کی مثالوں سے کہ ہر غزوے میں جانے والے شرکاء کی ایک فہرست بنتی تھی، اور فہرست کے مطابق لوگ جاتے تھے اور اس کے مطابق ساری کارروائی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہتھیار دو طرح کے استعمال ہوتے تھے. کچھ ہتھیار تو وہ تھے جو ہر فرد کے اپنے ہوتے تھے، قبائلی معاشرہ تھا. ہمارے یہاں بھی قبائلی علاقوں میں ہر فرد کا اسلحہ الگ ہوتا ہے، بندوقیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. کچھ اسلحہ وہ ہوتا تھا جو بڑا اسلحہ تھا، وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا تھا، اور بڑا اسلحہ اسٹیٹ ہی کی ملکیت ہونا چاہیے، وہ افراد کی ملکیت نہیں ہو سکتا. چنانچہ عرب میں، مرکزی عرب میں نہیں بلکہ یمن میں اور بعض اور علاقوں میں جو زیادہ نسبتاً متمدن اور بڑے علاقے تھے، وہاں دو ہتھیار استعمال ہوتے تھے. ایک منجنیق کہلاتا تھا، ایک دبابہ کہلاتا تھا. منجنیق کی ایک تصویر میں نے دیکھی ہے ایک جگہ، اس کو آپ موجودہ دور کے ٹینک یا توپ کا ایک ابتدائی نقشہ کہہ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا وزنی پتھر لے کر قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے قلعے کی دیوار پر مارا جائے، تاکہ دشمن قلعہ بند ہو کے لڑ رہا ہو تو اس کی دیوار کو توڑ کے اندر داخل ہوا جا سکے. اس میں بہت سمپل سا تھا. اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک بہت بڑی ایک کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی جس سے جب اسے کھولتے تھے
تو ایک ڈنڈا بڑے زور سے آتا تھا قوت سے، اور وہ ایک پتھر پھینکتا تھا جس سے پتھر بہت قوت سے دیوار پہ جا کے لگتا تھا، اور 3-4 ضربوں کے بعد قلعے کی دیوار ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ یہ چیز عرب میں، مکے میں، طائف میں، مدینہ منورہ میں نہیں تھی اور کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی، یمن میں استعمال ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، وہ یمن سے منجنیق خرید کر لائے، اس کو چلانے کی تربیت بھی لے کے آئے، اس کو بنانے کی تربیت بھی لے کے آئے۔ غیر مسلموں سے بڑا اسلحہ بنانے کی تربیت سیکھنا، عبدالقدیر خان کی طرح سے ہالینڈ سے سیکھ کے آنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ وہ وہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے منجنیق بنایا، لے کے بھی آئے، اور حضور نے طائف کی فتح میں اس کو استعمال فرمایا۔ دوسرا اسلحہ تھا جو دبابہ کہلاتا تھا۔ دبابہ آج کل کی عربی میں تو ٹینک کو کہتے ہیں، لیکن دبابہ سے مراد ایک ایسی سواری تھی جس کو اوپر سے بہت مضبوط چھت کے ذریعے، لکڑی یا ٹین کی چھت کے ذریعے چھاپ دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی جس پہ تیر اثر انداز نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب قلعے میں داخلے کے لیے یا کسی وجہ سے کوئی دشمن قریب آتا تھا تو اوپر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی تو سپاہی جا نہیں سکتا تھا۔ دبابے میں 3-4 سپاہی بیٹھ کے چلے جاتے تھے اور اوپر کی تیر اندازی اثر نہیں کرتی تھی، اور اس طرح قلعے کی دیوار کے قریب جا کر اگر قلعے کا دروازہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا تھا، یا اس کو کوئی اندر داخلے کا راستہ ہو تو اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہ ساری تفصیل ابن ہشام نے بھی لکھی ہے اور الروض الانف نے بھی لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ رسانی کا بھی ایک شعبہ قائم فرمایا۔ سراغ رسانی کی 2 شکلیں تھیں۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ کچھ لوگ مستقل طور پر بعض قبائل میں اس کام پر معمور تھے کہ وہ اس قبیلے کے بارے میں جو بھی تیاریاں اسلام کے خلاف ہو رہی ہوں اس کی معلومات سے حضور کو مطلع کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت عباس کے بارے میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش مکہ کی تیاریوں سے حضور کو مطلع فرماتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض خاص مواقع پر کچھ خاص لوگ بھی بھیجے جاتے تھے کہ وہ جا کے پتہ لگا کے آئیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی درجنوں مثالیں ہیں، اور کتاب المغازی میں واقعی کے تقریباً ہر صفحے پر ایک آدھ مثال ایسی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سراغ رسانی کا شعبہ بہت منظم اور مؤثر تھا۔ اس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک مضمون بھی ہے، ملٹری انٹیلیجنس ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف دی پروفیٹ آف اسلام، جو پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے جرنل میں چھپا تھا بہت پہلے، آج سے کوئی 40 سال پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بھی ایک شعبہ تھا جو دشمن کی انٹیلیجنس کو غیر مؤثر بنائے اور دشمن کو ایسی معلومات پہنچائے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں اس کو صحیح فیصلہ کرنے سے باز رکھے۔ ان شعبوں کے ساتھ جو اہم شعبہ تھا وہ صیغہ عدل و قضا تھا۔ اسلام آیا ہی ہے عدل کے لیے۔ اسلام کا بنیادی ہدف لیقوم الناس بالقسط، یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف بار بار میثاق مدینہ میں بھی اشارہ ہے اور حضور کے انتظامات میں بھی جو پہلی چیز کی گئی وہ صیغہ عدل و قضا کا بندوبست تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عدالت اپیل کی تھی، اعلیٰ ترین عدالت کی تھی۔ آج بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بعض اپلیٹ اختیارات ہر جگہ حاصل ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی حاصل ہیں۔ اپلیٹ اختیارات ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 حیثیتیں تھیں، نبی کی حیثیت بھی اور سربراہ ریاست کی حیثیت بھی، تو دونوں حیثیتوں میں حضور کو آخری عدالت اپیل کا اختیار بھی حاصل تھا۔ لیکن اس کے علاوہ